ایک ایسی قوم جس کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، جن کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ پھر سوچیں، صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور مارب کا عظیم بند اپنی لکھی ہوئی تقدیر کے ساتھ جا ملا۔ نہ زلزلہ، نہ آسمانی بجلی، بس اللہ کا ایک حکم اور ایک رات، اور دنیا کی سب سے امیر سلطنت زمین کے نیچے دفن۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا۔ یہ ہے قوم سبا، جنت سے جہنم تک کا سفر۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں، آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی، ہوا نرم تھی اور بارش بالکل میزان کے ساتھ ہوتی تھی، مگر ان کی اصل طاقت، ان کا سب سے بڑا راز مارب کا عظیم بند تھا۔ یہ ڈیم اتنا عظیم تھا کہ اس کے ذریعے دونوں جانب پھیلے ہوئے باغوں کو پانی ملتا تھا۔ پھل اتنے زیادہ کہ مسافر جب وہاں سے گزرتا تو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ قرآن اس منظر کو خود بیان کرتا ہے۔ سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ پر ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں 2 باغ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا نظام تھا۔ شہر صاف، نظام منظم، لوگ امن میں۔ قرآن نے اس شہر کو کہا پاک شہر اور بخشنے والا رب۔ یہ تھی قوم کی سب سے مشہور حکمران رانی بلقیس۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس ایک سمجھدار، باہمت اور طاقتور رانی تھی۔ اس کا تخت عظیم تھا، اس کا نظام مضبوط اور اس کی سلطنت دور دور تک مشہور تھی، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی، جنات ان کے حکم کے تابع تھے، پرندے ان کی زبان سمجھتے اور ہوا بھی ان کے لیے چلتی تھی۔ انہوں نے رانی بلقیس کو ایک پیغام بھیجا جس کے الفاظ قرآن میں بیان ہیں۔ یہ خط اللہ کے نام سے شروع ہوتا، اللہ کے آگے سجدہ کرو۔ بلقیس نے سوچ سمجھ کر جواب دیا اور تحائف بھیجے، سونا، چاندی، جواہرات، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیا اور فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر اور عظیم ہے۔ بعد میں رانی بلقیس خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئیں۔ جب وہ شیشے کے محل میں قدم رکھیں تو پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھایا۔ تب حقیقت کھلی اور انہوں نے کہا، میں نے غلطی کی، اب میں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس کے بعد قوم سبا نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ یہ تھا قوم سبا کا روحانی اور دنیاوی عروج، جہاں اللہ کی نعمتیں اور ان کی شکر گزاری ساتھ ساتھ نظر آتی تھیں۔ وقت کے ساتھ بلقیس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدلیں اور حکمران بھی بدل گئے۔ شکر گزاری کی جگہ غرور نے لے لی۔ یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہم نے خود تعمیر کیا، اور یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور لوگ اپنی طاقت پر فخر کرنے لگے۔ اللہ نے نبی بھیجے تاکہ انہیں نصیحت کریں، مگر قوم نے مذاق اڑایا۔ نبی فرماتے، یہ باغ تمہاری عقل کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر تم شکر نہ کرو تو یہ رحمت تمہارے لیے بوجھ بن جائے گی۔ مگر قوم سبا نے جواب دیا، تم ہمیں ڈراتے رہو، ہمارا بند پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے، کیا تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے؟ نبی کہتے رہے، اللہ جب چاہے پکڑتا ہے، وجہ بڑی نہیں، صرف اس کا حکم کافی ہوتا ہے۔ مگر ان کے چہروں پر صرف غرور اور تکبر چھایا رہا۔ اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ سال گزرتے رہے، نبی بار بار سمجھاتے رہے، رحمت کو قہر سے پہلے قبول کرو، بصیرت سے کام لو، مگر دل پتھر کی طرح سخت رہے۔
हमें अजाब से डराना बंद करो, हम उसे अपनी ताकत से रोक लेंगे। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया और जब उन्होंने पीठ फेर ली तो हमने उन पर बंद तोड़ने वाला सैलाब भेजा। रिवायात के मुताबिक मारिब डैम की बुनियाद में छोटे चूहों ने सुराख करना शुरू किया। लोग देखते रहे मगर गुरूर में अंधे थे। फिर वो रात आई, लोग सो रहे थे, शहर खामोश था और मारिब बंद आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी। ये आवाज बंद की तरफ से आई है, डरने की जरूरत नहीं। बंद पहाड़ों जैसा मजबूत है। और अचानक बंद टूट गया। सैलाब अरिम, वो पानी जो कभी रहमत था अब अजाब बन चुका था। लोग चीखने लगे, कोई पुकारा, बंद तो मजबूत था, मगर भागने का कोई रास्ता न था। कुरान कहता है, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। नबी की आवाज गूंजती रही, ये वही है जिसका तुम इनकार करते रहे। लोग चीखते, हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई। मगर अब वक्त खत्म हो चुका था। उठती हुई लहरें पूरे शहर पर टूट पड़ी। घर, बाग, बाजार सब कुछ बह गया। कुछ लोग गिरे, कुछ लहर में घुल गए और हर आवाज कहर में दब गई। आखिरकार एक जबरदस्त लहर ने सबको हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और फिर जो जमीन जन्नत थी वो वीराना बन गई। बाग मट्टी बन गए, घर बह गए, शहर के शहर खत्म हो गए। सिर्फ एक वाकया बाकी रह गया। अल्लाह फरमाता है कि उनके बागों के बदले हमने कांटेदार झाड़ियां उगा दी। कौम सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, गुरूर से तबाह हुई। उनका जुर्म ये नहीं था कि वो अमीर थे, उनका जुर्म ये था कि वो शुक्र भूल गए। सोचिए, जब अल्लाह के हुक्म से एक छोटा सा चूहा एक सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में आते हैं। ये वाकया सिर्फ कौम सबा के लिए नहीं था, बल्कि हम सब के लिए एक सबक है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह से दूर हो जाए तो वो नेमत रहमत नहीं रहती बल्कि अजाब बन जाती है।